بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیام سی عورت تھی، بس اپنی دنیا میں مگن، گھر، شوہر اور عزت دار زندگی کی خواہش مند۔ میرے خواب بھی زیادہ اونچے نہیں تھے، بس ایک اچھا گھر، سکھ کا سانس اور تھوڑا سا آرام۔ مگر قسمت ہمیشہ وہ نہیں دیتی جو ہم چاہتے ہیں۔ میری شادی رمضان سے ہوئی، جو اس گاؤں کا ایک سیدھا سادہ مگر سخت طبیعت کا آدمی تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میری زندگی آسان ہوگی، مگر جیسے سسرال میں قدم رکھا مجھے احساس ہو گیا کہ یہاں کچھ بھی آسان نہیں۔ حمیدہ، یہ نام سنتے ہی میرے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگتا تھا، شاید غصہ، شاید الجھن یا شاید خوف۔ وہ میرے لیے ہمیشہ سے ایک پہیلی تھی، ایسی پہیلی جسے میں سمجھنے کی کمی زحمت نہ کرتی۔ میں نے اسے صرف ایک ہی رنگ میں دیکھا تھا، پاگل پن کے رنگ میں۔ گاؤں والے اسے پاگل حمیدہ کہتے تھے کہ وہ پیدائشی پاگل نہیں تھی، بلکہ وقت نے اسے ایسا بنا دیا۔ کچھ کا کہنا تھا کہ اس پر کسی آسیب کا سایہ تھا، کسی نے کہا کہ وہ اپنی تقدیر کی ماری تھی، مگر جو بھی وجہ تھی، حقیقت یہی تھی کہ وہ ایک تماشا بن چکی تھی، جسے لوگ ہنسی مذاق کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ جب میں دلہن بن کر آئی تو سب کچھ ٹھیک ہی لگ رہا تھا۔ رمضان تھوڑا سخت تھا، مگر اس کی محبت میں کوئی کمی نہیں تھی۔ مگر حمیدہ، وہ میرے لیے ایک مستقل مسئلہ بن چکی تھی۔ وہ دن بھر صحن میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتی رہتی، اور جب کوئی قریب آتا تو عجیب عجیب باتیں کرنے لگتی۔ اس کے جملے اکثر پراسرار ہوتے، ایسے الفاظ جن کی کوئی سمجھ نہ آتی۔ یہ زمین بولتی ہے نسرین، یہ دیواریں دیکھتی ہیں، نیچے خزانے کی چمک ہے، مگر وہ سب کے لیے نہیں۔ میں ہنستی، رمضان جھنجھلاتا اور گاؤں والے مزے لیتے۔ سب کو یقین تھا کہ حمیدہ کی دماغی حالت ٹھیک نہیں۔ اسے دن بھر چرپائی پر زنجیر سے باندھ کر رکھا جاتا، تاکہ وہ کہیں کچھ ایسا نہ کر بیٹھے جس سے ہماری عزت خراب ہو۔ رمضان اکثر کہتا، یہ عورت ایک دن ہمیں مصیبت میں ڈال دے گی، اور میں دل ہی دل میں سوچتی کہ کاش یہ میرے نصیب میں نہ ہوتی۔ حمیدہ کے ساتھ میرا رویہ کبھی ہمدردی والا نہیں رہا۔ میں نے ہمیشہ اسے ایک بوجھ سمجھا، ایک ایسی چیز جس کا وجود بے فائدہ تھا۔ اگر وہ نہ ہوتی تو میری زندگی کہیں زیادہ سکون سے گزر ہی ہوتی، مگر شاید مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہی حمیدہ جسے میں پاگل سمجھتی تھی، میرے اور اس گاؤں کے نصیب کا سب سے بڑا راز جانتی تھی۔ ہمارا گاؤں کوئی بہت بڑا نہیں تھا، مگر یہاں کی گلیاں ہمیشہ کہانیوں سے بھری رہتی تھی۔ ہر دوسرا شخص دوسرے کے معاملے میں دلچسپی لیتا تھا، اور حمیدہ تو جیسے سب کے لیے ایک دلچسپ قصہ تھی۔ رمضان کی نن تو سچ میں آسیب زدہ لگتی ہے، ایک عورت نے کنویں پر پانی بھرتے ہوئے کہا۔ ہاں بھائی، میں نے تو سنا ہے کہ وہ زمین کے اندر کوئی چیز دیکھ سکتی ہے۔ دوسری نے سرگوشی کی، یہ سب پاگل پن ہے، رمضان کو چاہیے کہ اسے کسی درگاہ پر چھوڑائے۔ تیسری عورت بولی، اور سب ہنسنے لگی۔ گاؤں میں ہمیشہ ہی حمیدہ کی باتیں ہوتی رہتی، کچھ کو اس پر ترس آتا، کچھ اس کا مذاق بناتے اور کچھ تو اس سے ڈرتے بھی تھے۔ میں اکثر کنویں پر جاتی تو عورتیں میرے ارد گرد جمع ہو جاتی، جیسے کوئی نیا قصہ سننا چاہتی ہوں۔ نسرین، تم کیسے رہتی ہو اس کے ساتھ؟ ایک عورت نے پوچھا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، رہتی کیا ہوں، زبردستی برداشت کرتی ہوں، دن بھر اللہ اللہ کرتی رہتی ہے جیسے کوئی ولی ہو۔ سب ہنسنے لگے مگر میری ہنسی میں ہمیشہ ایک تلخی چھپی رہتی تھی۔ میں حقیقت میں اسے تنگ آ چکی تھی، اور میں چاہتی تھی کہ جلد از جلد رمضان کوئی حل نکالے۔ یہ ایک عام دوپہر تھی، رمضان کھیتوں میں گیا ہوا تھا، اور میں صحن میں چولہا جلا کر روٹی بنا رہی تھی۔ حمیدہ اپنی چرپائی پر زنجیروں میں بندھی حسب معمول اللہ اللہ کر رہی تھی۔ میں نے اسے نظر انداز کرنا سیکھ لیا تھا، مگر اس دن کچھ الگ ہوا۔ نسرین، حمیدہ کی آواز سن کر میں نے بیزاری سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہے؟ یہ زمین بول رہی ہے۔ میں نے آنکھیں گھمائی۔ پھر وہی پاگل پن، جتنا کم بولا کرے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ مگر وہ اپنی دھن میں بولتی رہی، یہ زمین کے نیچے کچھ چھپا ہوا ہے، کوئی راز۔ میرے ہاتھ کا آٹا زمین پر گر گیا۔ یہ سب نیا نہیں تھا، مگر اس دن حمیدہ کی آواز میں جو یقین تھا، اس نے میرے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا کر دی۔ بکواس بند کر، میں غصے سے بولی اور چولہا بند کرنے لگی، مگر میرے دماغ میں اس کا جملہ گونجنے لگا، زمین کے نیچے کچھ چھپا ہے۔ رات کو جب رمضان واپس آیا، میں نے اسے ذکر کیا۔ یہ عورت اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی، آج کہہ رہی تھی کہ زمین کے نیچے کچھ ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا۔
रमज़ान का चेहरा सख्त हो गया। तुम उसकी बातों को इतनी अहमियत क्यों दे रही हो? वो पागल है। हाँ, मगर सोचो, अगर वाकई कुछ हुआ तो? बस नसरीन, फजूल बातें मत सोचो। मगर मैं जानती थी कि मैं अकेली नहीं थी जिसके दिल में यह ख्याल आया था। रमज़ान भी बेचैन हो चुका था। अगली सुबह मैं मामूल के मुताबिक सेहन में सफाई कर रही थी। जैसे ही मैंने हमीदा की चरपाई को थोड़ा सा खींचा, मेरे पैरों के नीचे की जमीन एक इंच नीचे धंस गई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। ये क्या था? मैंने घबराकर जमीन पर हाथ मारा और वहां से हल्की सी धूल उड़ने लगी। ये क्या हो रहा है? मैं बुड़बुड़ाई। तभी हमीदा ने हल्की आवाज में कहा, मैंने कहा था ना, जमीन बोलती है। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या वाकई कुछ था? मुझे अंदाजा नहीं था कि ये जमीन सिर्फ धंसने नहीं वाली बल्कि मेरे मुकद्दर का दरवाजा खोलने वाली थी। ऐसा दरवाजा जो मुझे एक ऐसी कहानी में ले जाने वाला था जिसका अंजाम मेरी सोच से भी ज्यादा हैरानकुन था। मेरी जिंदगी में उस दिन से एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई थी। वो जमीन जो मेरे पैरों तले अचानक धंस गई थी, वो बस एक आम इत्तेफाक था या वाकई उसके नीचे कुछ था? ये सवाल मेरे जहन से निकलने का नाम नहीं ले रहा था। मगर सबसे ज्यादा अजीब वो नजरें थीं जो हमीदा ने मुझ पर डाली, जैसे वो पहले ही सब कुछ जानती हो। मैंने कहा था ना नसरीन, जमीन बोलती है। ये अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैंने कई बार अपने दिल को समझाया कि ये सब फजूल है, मगर क्या पता था कि किस्मत मुझे एक ऐसी गहरी कहानी में धकेलने वाली थी जिसका हर मोड़ मेरे होश उड़ाने के लिए काफी था। सुबह का वक्त था। मैं सेहन में खड़ी सफाई कर रही थी, मगर दिमाग किसी और तरफ था। हमीदा अपनी जगह पर बैठी अल्लाह अल्लाह कर रही थी, जैसे उसे दुनिया की कोई खबर ही ना हो। ये औरत दिन भर यही करती रहेगी, मैंने खुद से बड़बड़ाते हुए सोचा। मैंने उसे एक नजर देखा। उसका सरापा हमेशा की तरह मामूली सा था, मगर उसकी आंखें, उनमें कुछ था, कोई ऐसी चमक जो मैं समझ नहीं पाती थी। नसरीन, अचानक मेरी हमसाई खदीजा दरवाजे पर आ खड़ी हुई। आओ आओ खदीजा, मैंने मुस्कुराकर कहा, मगर मेरे चेहरे की मुस्कुराहट महज रस्मी थी। मैं खुद को बहुत अजीब महसूस कर रही थी। खदीजा ने अंदर आते ही हमीदा की तरफ देखा और हल्की सी सरगोशी की। ये आज भी वैसी बैठी है, मैंने झंझलाकर कहा। और क्या करेगी, कोई अकल थोड़ी है। खदीजा ने मेरे करीब आकर कहा, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता? ये सब दिन रात अल्लाह अल्लाह क्यों करती रहती है? मैंने कंधे उचका दिए। ये तो पागल है। खदीजा ने हमीदा की तरफ गौर से देखा, फिर आहिस्ता से बोली, लेकिन नसरीन, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि शायद ये इतनी बेवकूफ नहीं जितना हम समझते हैं। गांव में कुछ भी राज नहीं रहता। हमीदा की हालत पर सबको तरस भी आता था और मजाक भी बनाते थे। कुछ लोगों को लगता था कि वो वाकई पागल है, मगर कुछ का मानना था कि उसके अल्फाज में कोई ना कोई सच्चाई जरूर होती है। ये नेक है, इसकी दुआएं कबूल होती हैं, गांव की बूढ़ी औरतें अक्सर कहती। अरे छोड़ो, ये बस बेकार की बातें करती है, नौजवान लड़कियां हंसते हुए बोलती। मगर मैं दरमियान में थी। ना मैं उसे नेक समझती थी, ना ही मैं उसकी बातों को मुकम्मल नजरअंदाज कर पाती थी, खास तौर पर उस दिन के बाद जब जमीन मेरे कदमों तले धंस गई थी। रात को जब रमजान खेतों से वापस आया तो मैंने उससे बात करने की कोशिश की। रमजान, आज हमीदा ने फिर कहा कि जमीन के नीचे कुछ है। रमजान ने चाय का घूंट लेते हुए मुझे घूरा। तुम अब भी उसकी बातों को अहमियत दे रही हो? नसरीन, वो पागल है। मैं जानती हूं, मगर वो जगह याद है ना जहां जमीन धंस गई थी? रमजान रुक गया। उसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए परेशानी उभरी, मगर उसने जल्दी से खुद को संभाल लिया। बस इत्तेफाक था। क्या वाकई? मैंने दबे दबे लहजे में कहा। रमजान ने चाय रख दी और मेरे करीब आकर बोला, नसरीन, देखो, गांव में पहले भी ऐसी बातें हो चुकी हैं। खजाने की कहानियां पुरानी हैं, मगर आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। अगर वाकई कुछ होता तो हमसे पहले किसी और को ना मिल जाता। मैंने सर हिला दिया, मगर मेरे दिल में अब भी बेचैनी थी। अगली सुबह मैंने एक और अजीब मंजर देखा। हमीदा चुपचाप सेहन के बीच में बैठी थी, मगर आज वो बस अल्लाह अल्लाह नहीं कर रही थी, बल्कि उसके होंठ किसी खास दुआ को दोहरा रहे थे। मैंने गौर से सुनने की कोशिश की, मगर मुझे सिर्फ चंद अल्फाज ही समझ आए। जो हक का हो वही पाए, जो नेक हो वही देखे। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। हमीदा, तुम क्या कह रही हो? मैंने सख्ती से पूछा।
وہ اچانک خاموش ہو گئی، پھر مسکرا کر بولی، نسرین، تم نے کبھی سوچا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ تمہارا نصیب ہے یا بس ایک آزمائش؟ کیا مطلب؟ وقت بتائے گا۔ اس کے الفاظ میرے دماغ میں بجلی کی طرح گونجنے لگے۔ پرانی دیواروں کے راز۔ اس دن کے بعد میں نے صحن میں کھڑے ہو کر غور سے چاروں طرف دیکھا۔ ہمارے گھر کی دیواریں پرانی تھیں، جیسے ان کے اندر کئی کہانیاں دفن ہوں۔ مجھے وہ پرانا وقت یاد آیا جب میں بچپن میں دادی اماں سے سنتی تھی کہ ہمارے گاؤں میں کبھی کوئی خزانہ دفن کیا گیا تھا۔ کہیں واقعی؟ میں نے خود سے سوال کیا، مگر فوراً اس خیال کو جھٹک دی۔ مگر حمیدہ کی آنکھیں مجھے ہر بار کچھ نہ کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتی تھیں۔ اس رات میں نیند میں عجیب عجیب خواب دیکھتی رہی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کسی تاریک سرنگ میں جا رہی ہوں، میرے ہاتھ میں چراغ ہے اور میرے پیچھے کوئی موجود ہے۔ جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں حمیدہ کھڑی تھی، مسکراتے ہوئے۔ یہ سب تیرا نہیں ہے نسرین؟ میں نے جھٹکے سے آنکھیں کھول دی، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ کیا خواب تھا؟ میں نے خود سے کہا، مگر میں جانتی تھی کہ اب سب کچھ بدلنے والا ہے۔ آزمائش کا آغاز۔ اگلی صبح میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں زمین کے نیچے کیا چھپا ہے یہ معلوم کر کے رہوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ رمضان، ہم صحن میں کھدائی کریں گے، میں نے دوپہر میں فیصلہ سنایا۔ رمضان نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اگر واقعی خزانہ ہوا تو؟ میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ رمضان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے لالچ ابھرا، مگر اس نے فوراً اسے چھپا لیا۔ نسرین، یہ سب بکواس ہے۔ پر اگر نہیں ہے تو؟ میں نے پھر سے دہرایا۔ رمضان خاموش ہو گیا، اور مجھے پتا تھا ہم دونوں ایک ایسے راستے پر قدم رکھنے والے ہیں جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ حمیدہ اپنی جگہ مسکرا رہی تھی، جیسے وہ سب کچھ جانتی ہو۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، چاہے کچھ بھی ہو مجھے سچ جاننا تھا۔ وہ زنجیر، وہ زمین کا دھنسنا، حمیدہ کے عجیب و غریب جملے، یہ سب ایک عام اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ رمضان اب بھی ہچکچا رہا تھا، مگر میں نے دیکھ لیا تھا کہ اس کی آنکھوں میں بھی وہی سوال تھے جو میرے دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ اور حمیدہ، وہ اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی بس مسکرا رہی تھی، جیسے اسے معلوم ہو کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ اگلی صبح میں حسب معمول گھر کے صحن میں جھاڑو دے رہی تھی۔ حمیدہ اپنی چرپائی پر خاموش بیٹھی تھی، اس کی زنجیر زمین میں دھنسی ہوئی تھی۔ میں نے چرپائی کو ہٹانے کی کوشش کی تاکہ نیچے اچھی طرح صفائی کر سکوں، اور جیسے ہی میں نے چرپائی پیچھے کی، اچانک میرے پاؤں کے نیچے کی زمین کھسکنے لگی۔ ارے! میں پیچھے ہٹ گئی۔ زمین میں ایک بڑا سا شگاف پڑ گیا تھا، جیسے کسی نے نیچے سے مٹی نکال دی ہو۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ رمضان کا شک بڑھ گیا۔ رمضان، جلدی آؤ، میں نے چلا کر کہا۔ رمضان دوڑتا ہوا آیا۔ کیا ہوا نسرین؟ میں نے کانپتے ہاتھوں سے زمین کی طرف اشارہ کیا۔ رمضان نے جب نیچے جھانکا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ کیسے ہوا؟ مجھے کیا معلوم، میں نے تو بس چرپائی کھینچی تھی۔ رمضان زمین پر جھکا اور مٹی کو ہاتھ سے ہٹانے لگا۔ جیسے ہی اس نے کچھ اور مٹی ہٹائی، ایک تاریک سرنگ کا دہانہ نظر آیا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ سرنگ کہاں جاتی تھی؟ حمیدہ نے ہمیں خاموشی سے دیکھا، پھر دھیمے لہجے میں بولی، میں نے کہا تھا نا، زمین کے نیچے راز دفن ہے۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی ہو۔ کیا تمہیں پہلے سے معلوم تھا؟ میں نے جھنجھلا کر پوچھا۔ حمیدہ نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ جو دیکھنا چاہو وہ نظر آئے گا۔ رمضان نے ہمت کر کے سرنگ کے اندر جھانکا۔ نیچے بالکل اندھیرا تھا، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے راستہ کہیں بہت دور جا رہا ہو۔ یہ کوئی پرانی جگہ لگتی ہے نسرین، رمضان نے سرگوشی کی۔ اگر واقعی یہاں خزانہ ہو، میں نے پرجوش ہو کر کہا۔ رمضان خاموش رہا، اس کے چہرے پر کشمکش تھی۔ گاؤں میں خبر پھیل گئی۔ گاؤں میں کوئی بات چھپ نہیں سکتی، جلدی خدیجہ اور دوسری عورتوں کو بھی اس بارے میں معلوم ہو گیا۔ نسرین، تمہارے گھر کے نیچے سرنگ نکلی ہے؟ خدیجہ نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، پر ہم نے ابھی کچھ طے نہیں کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ دوسری عورتیں سرگوشیاں کرنے لگیں۔ کچھ لوگوں کو لگا کہ یہ واقعی خزانے کا راستہ ہو سکتا ہے، کچھ نے ڈرایا کہ ایسی جگہوں میں بدروحیں ہوتی ہیں، مگر میں کسی کی پرواہ نہیں کر رہی تھی۔ اگلی رات جب سب سو چکے تھے، میں نے رمضان سے کہا، ہمیں اندر جانا چاہیے۔ نسرین، ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اگر کوئی اور پہلے پہنچ گیا تو؟ میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ رمضان کچھ دیر سوچتا رہا،
پھر بولا ٹھیک ہے پر بہت احتیاط سے۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ ہم ایک بڑے راز کے دہانے پر کھڑے تھے اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ہم دونوں سرنگ کے دہانے پر کھڑے تھے، میں اور رمضان۔ زمین کا وہ ٹکڑا جو اچانک دھنس گیا تھا اب ہمیں ایک گہرے تاریک راستے میں جھانکنے کی دعوت دے رہا تھا۔ ہوا میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی، جیسے نیچے کوئی صدیوں پرانا راز دفن ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اگر واقعی خزانہ ہوا تو، اگر قسمت ہم پر مہربان ہو گئی تو۔ رمضان نے میری طرف دیکھا۔ تمہیں یقین ہے کہ ہمیں اندر جانا چاہیے؟ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اگر نہیں گئے تو ساری زندگی پچھتائیں گے۔ ہم نے سرنگ میں اترنے کی تیاری شروع کی، مگر حمیدہ اپنی چرپائی پر بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ یہ خزانہ ہر کسی کے لیے نہیں نسرین۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ تمہیں کیسے معلوم؟ میں جانتی ہوں۔ کیا جانتی ہو؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ حمیدہ نے آنکھیں بند کی اور آہستہ سے بولی، یہ راستہ تمہیں وہی دے گا جس کی تم حقدار ہو۔ مجھے اس کی باتوں سے چڑ ہونے لگی۔ ہمیشہ کی طرح پراسرار جملے، ہمیشہ کی طرح ادھوری باتیں۔ بس کرو یہ فضول بکواس حمیدہ، میں نے جھنجھلا کر کہا اور رمضان کی طرف موڑی۔ ہمیں چلنا چاہیے۔ رمضان نے ایک جلتی ہوئی لالٹین ہاتھ میں لی اور آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا۔ میں نے اپنی چادر سنبھالی اور اس کے پیچھے ہو لی۔ جیسے ہی ہم نے سرنگ میں قدم رکھا، ایک خنک سی ہوا ہمارے چہروں سے ٹکرائی۔ یہ راستہ پرانا تھا، بہت پرانا۔ دیواروں پر جگہ جگہ نمی تھی، کچھ پرانے جالے، کچھ ٹوٹے ہوئے پتھر۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے برسوں سے کوئی یہاں نہیں آیا۔ یہ جگہ واقعی عجیب ہے، میں نے سرگوشی کی۔ رمضان نے لالٹن اونچی کی اور سرنگ کے درونی حصے کو دیکھنے کی کوشش کی، اور تبھی ہمارے قدم ایک سخت چیز سے ٹکرائے۔ زمین پر ایک پتھر کا کتبہ پڑا تھا جس پر کوئی تحریر لکھی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ رمضان نے حیرت سے کہا۔ میں نے جھک کر اسے چھوا۔ یہ پتھر بہت پرانا تھا، جیسے کسی دور میں اسے حفاظت کے لیے رکھا گیا ہو۔ یہ کوئی نشانی ہے، میں نے جوش سے کہا، مگر تحریر پرانی زبان میں تھی، ہم اسے پڑھ نہیں سکتے تھے۔ اگلی صبح ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ پتھر گاؤں کے کسی بزرگ کو دکھایا جائے، حاجی فضل دین، جو گاؤں کے سب سے سمجھدار اور پرانے زمانے کے واقف کار تھے۔ وہ اس تحریر کو دیکھ کر چونک گئے۔ یہ بہت پرانی زبان ہے، شاید فارسی یا سنسکرت سے ملتی جلتی۔ وہ بڑبڑائے۔ اس میں کیا لکھا ہے حاجی صاحب؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ غور سے تحریر کو دیکھتے رہے، پھر دھیرے سے بولے، یہ خزانے کی حفاظت کے متعلق کچھ کہہ رہا ہے، مگر یہاں ایک انتباہ بھی ہے۔ انتباہ؟ رمضان نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، یہاں لکھا ہے کہ یہ خزانہ صرف کسی نیک دل شخص کے لیے ہے جو لالچ سے پاک ہو۔ اگر کوئی خود غرضی میں اسے حاصل کرنا چاہے گا تو وہ برباد ہو جائے گا۔ میرے ہاتھ سرد ہونے لگے۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ محض اتفاق تھا یا واقعی کوئی صدیوں پرانا راز ہمارے سامنے کھلنے والا تھا؟ جب ہم واپس گھر پہنچے تو حمیدہ نے ہمیں یوں دیکھا جیسے سب کچھ پہلے سے جانتی ہو۔ کہا تھا نا، یہ ہر کسی کے لیے نہیں، وہ بولی۔ مجھے غصہ آنے لگا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ حمیدہ نے بس مسکرا کر کہا، خزانے کو تلاش کرنا آسان ہے مگر اسے حاصل کرنا مشکل۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے ڈگمگا گیا۔ یہ سب کیا ہونے والا تھا؟ خزانے کی تلاش اب صرف ایک خیال نہیں رہا تھا بلکہ حقیقت کا روپ دھار چکا تھا۔ وہ قدیم کتبہ، وہ پراسرار سرنگ اور حاجی فضل دین کا انتباہ، سب کچھ مجھے مزید بے چین کر رہا تھا، مگر ان سب سے زیادہ حمیدہ کی وہ پراسرار مسکراہٹ مجھے اندر ہی اندر گھلا رہی تھی۔ یہ خزانہ ہر کسی کے لیے نہیں، یہ راستہ تمہیں وہی دے گا جس کی تم حقدار ہو۔ اس کے الفاظ بار بار میرے کانوں میں گونج رہے تھے اور مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر رہے تھے کہ آخر اسے اتنا یقین کیوں تھا۔ وہ کیسے جانتی تھی کہ زمین کے نیچے کچھ ہے؟ رمضان میری طرح جلد باز نہیں تھا، وہ محتاط تھا، مگر اب اس کے چہرے پر بھی وہی کشمکش تھی جو میرے دل میں تھی۔ نسرین، ہمیں یہ سب کرنے سے پہلے سوچنا ہوگا، وہ رات کو چرپائی پر لیٹے لیٹے بولا۔ سوچنا کیسا؟ اگر خزانہ ہوا تو؟ سوچنے کا وقت نہیں رمضان، ہمیں جلدی کرنی ہوگی ورنہ یہ بات پورے گاؤں میں پھیل جائے گی، میں نے بے چینی سے کہا۔ لیکن اگر وہ انتباہ سچ نکلا تو؟ اگر واقعی یہ کسی آزمائش کا حصہ ہوا تو؟ بکواس، حاجی صاحب کی کہانیاں ہمیں نہیں روک سکتی۔
میں جانتی تھی کہ رمضان کے دل میں بھی لالچ کی چنگاری سلگ چکی ہے، مگر وہ خود کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میرا ساتھ دے، مگر اس کی ہچکچاہٹ مجھے غصہ دلا رہی تھی۔ اگلی صبح جب میں صحن میں برتن دھو رہی تھی تو حمیدہ کی آواز آئی۔ میں جانتی ہوں کہ یہ راستہ کہاں جاتا ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ رمضان جو کھیت جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا وہ بھی رک گیا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ حمیدہ نے میری طرف ایسے دیکھا جیسے میں کوئی ناسمجھ بچی ہوں۔ یہ سرنگ کسی خزانے کا راستہ نہیں بلکہ ایک آزمائش ہے، رمضان نے تنگ آ کر کہا۔ ہمیں نصیحتیں مت دو حمیدہ، اگر تمہیں اتنا معلوم ہے تو بتاؤ یہ راستہ کہاں جاتا ہے؟ حمیدہ نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے کچھ یاد کر رہی ہو، پھر بولی، یہ راستہ پرانے زمانے کی ایک بزرگ کی درگاہ تک جاتا ہے، وہی بزرگ جو صدیوں پہلے اس خزانے کے محافظ تھے۔ مجھے لگا جیسے میرے کانوں میں بجلی گونج گئی ہو۔ میں اور رمضان فوراً حاجی فضل الدین کے پاس پہنچے۔ ہم نے انہیں حمیدہ کی باتیں بتائیں تو وہ گہری سوچ میں پڑ گئے۔ یہ سچ ہو سکتا ہے، وہ آہستہ سے بولے۔ کیا مطلب؟ رمضان نے بے چینی سے پوچھا۔ یہاں ایک کہانی بہت مشہور ہے پرانے وقتوں کی۔ کہتے ہیں کہ بہت پہلے اس علاقے میں ایک صوفی بزرگ آئے تھے جو کسی خزانے کے محافظ تھے۔ یہ خزانہ بادشاہ نے مسجد اور غریبوں کے لیے وقف کیا تھا، مگر کچھ ظالم لوگوں نے اسے چھپانے کی کوشش کی۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ کہتے ہیں کہ وہ بزرگ دنیا سے پردہ کرنے سے پہلے ایک دعا کر گئے تھے کہ یہ خزانہ صرف کسی نیک دل کو ہی ملے، اور جو لالچ میں اسے لینے کی کوشش کرے گا وہ برباد ہو جائے گا۔ میرے ہاتھ سرد ہونے لگے۔ رات کو میں اور رمضان سرنگ کے دہانے کے پاس بیٹھے تھے۔ میں نے چراغ جلا رکھا تھا اور ہم دونوں اندر جھانک رہے تھے۔ ہم کیا کریں نسرین؟ رمضان نے دھیمی آواز میں کہا۔ جو بھی ہو، ہمیں اس خزانے کو تلاش کرنا ہوگا، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اور اگر وہ کہانی سچ نکلی؟ کہانیاں صرف ڈرانے کے لیے بنائی جاتی ہیں رمضان، اصل دنیا میں لالچ ہی جیتتا ہے۔ مگر نہ جانے کیوں میرے الفاظ خود مجھے کمزور محسوس ہو رہے تھے، اور پھر اچانک سرنگ کے اندر سے ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دی۔ ہم دونوں سہم کر پیچھے ہٹ گئے۔ یہ کیا تھا؟ رمضان نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ میں نے چراغ آگے کیا مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے کوئی جانور ہو، میں نے خود کو تسلی دی، مگر میرے اندر ایک عجیب سا خوف پیدا ہونے لگا۔ جب ہم صحن میں واپس آئے تو حمیدہ ہمیں دیکھ کر بولی، ڈر گئے؟ میں نے تیزی سے کہا، بکواس مت کرو حمیدہ۔ حمیدہ نے گہری سانس لی اور بولی، ابھی بھی وقت ہے نسرین، رک جاؤ ورنہ سب کچھ کھو دو گی۔ میرے اندر جیسے غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ بس کرو اپنی پراسرار باتیں، اگر تمہیں اتنا ہی معلوم ہے تو خود کیوں نہیں جاتی خزانے کے پاس؟ حمیدہ نے ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھا، پھر بولی، وقت آئے گا، میں جاؤں گی۔ اور اس کا یہ جملہ میرے اندر ایک نیا خوف پیدا کر گیا۔ اب پیچھے ہٹنا ممکن نہیں تھا۔ رمضان کی ہچکچاہٹ ختم ہو چکی تھی اور میں تو پہلے ہی فیصلہ کر چکی تھی کہ ہمیں خزانے تک پہنچنا ہے۔ اگلی رات ہم نے اپنی تیاری مکمل کر لی۔ ہمیں سرنگ میں اترنا ہوگا، میں نے پرجوش آواز میں کہا۔ رمضان نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور میں نے چراغ اٹھایا۔ جیسے ہی ہم نے اندر قدم رکھا مجھے ایسا لگا جیسے ہوا ایک دم سرد ہو گئی ہو۔ سرنگ کے اندر اندھیرا تھا، خاموشی تھی، اور ایک ایسا راز تھا جو ہمیں اپنے گرفت میں لینے والا تھا۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا، پورے گاؤں میں خاموشی تھی، مگر میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میں اور رمضان سرنگ میں اترنے کے لیے تیار تھے۔ چراغ کی روشنی ٹمٹما رہی تھی جیسے اسے بھی اس مہم کا خوف ہو۔ حمیدہ ہمیں دور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہی پراسرار چمک تھی جو ہمیشہ مجھے بے چین کر دیتی تھی۔ میں نے نظر انداز کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے الفاظ اب بھی میرے ذہن میں گونج رہے تھے۔ یہ راستہ تمہیں وہی دے گا جس کے تم حقدار ہو۔ کیا واقعی یہ کوئی آزمائش تھی یا محض پرانی کہانیاں؟ میں ان سب باتوں کو جھٹکنا چاہتی تھی۔ میرے دل میں ایک ہی چیز تھی، خزانہ۔ رمضان نے چراغ آگے کیا اور آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا۔ میں اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ سرنگ کی دیواروں پر نمی تھی اور ہوا میں گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ راستہ اتنا تنگ تھا کہ ہمیں جھک کر چلنا پڑ رہا تھا۔ یہ جگہ بہت پرانی لگتی ہے، رمضان نے سرگوشی کی۔ ہاں، پر دیکھو راستہ کہیں جا رہا ہے، میں نے اشارہ کیا۔ چند قدم چلنے کے بعد ہم ایک کشادہ حصے میں پہنچے۔ یہاں دیواروں پر عجیب نقش و نگار بنے ہوئے تھے، جیسے کسی نے صدیوں پہلے کچھ تحریریں کنندہ کی ہوں۔ یہ سب کیا ہے؟
میں نے حیرت سے دیواروں کو چھوتے ہوئے کہا۔ گاؤں کے بزرگ کی پیش گوئی۔ رمضان نے دیوار پر ہاتھ پھیرا اور ایک مٹی سے ڈھکا ہوا نشان صاف کیا۔ نیچے کوئی تحریر نظر آنے لگی۔ یہ تو وہی رسم الخط ہے جو حاجی فضل الدین نے دیکھا تھا۔ رمضان چونک گیا۔ مجھے ایک دم یاد آیا کہ حاجی صاحب نے کہا تھا کہ یہ سرنگ کسی صوفی بزرگ سے منسلک ہو سکتی ہے۔ کیا واقعی ہم کسی مقدس جگہ پر پہنچنے والی تھی؟ نسرین، ہمیں بہت احتیاط سے آگے بڑھنا چاہیے، رمضان نے مجھے خبردار کیا۔ میں نے ہنکارا بھرا۔ ہم یہاں صرف دیکھنے نہیں آئے رمضان، خزانہ ڈھونڈنے آئے ہیں۔ اچانک پیچھے سے ہلکی سی آواز آئی، یہ خزانہ تمہیں تباہ کر دے گا۔ ہم دونوں تیزی سے پلٹے۔ حمیدہ سرنگ کے دہانے پر کھڑی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ حمیدہ آہستہ آہستہ ہمارے قریب آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی روشنی تھی، جیسے وہ سب کچھ پہلے سے جانتی ہو۔ یہ راستہ صرف دولت کا نہیں بلکہ تقدیر کا بھی ہے، وہ بولی۔ کیا فضولیات بک رہی ہو؟ رمضان جھنجھلا گیا۔ حمیدہ نے دیوار پر بنی تصویروں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دیکھو۔ ہم نے غور سے دیکھا۔ یہاں پر کسی شخص کی تصویر بنی تھی جو ہاتھ میں ایک چمکتا ہوا صندوق لیے کھڑا تھا، مگر اس کے پیچھے ایک سائے جیسا کچھ بنا ہوا تھا جو اسے خزانہ چھیننے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ کیا مطلب ہے؟ میں نے آہستہ سے کہا۔ یہی کہ جو خزانے کے پیچھے جائے گا وہ آزمائش میں پڑ جائے گا۔ رمضان اب بھی شک میں پڑا تھا، مگر میرے اندر ایک بے چینی بڑھ رہی تھی۔ میں حمیدہ کی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر نہ جانے کیوں دل میں ایک عجیب سا خوف آ رہا تھا۔ اگر خزانہ ہمارا مقدر ہے تو ہم اسے حاصل کر لیں گے، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ حمیدہ نے سر ہلایا، جیسے وہ جانتی ہو کہ میں اس کی بات ماننے والی نہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا لالچ کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ ہم نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ حمیدہ بھی ہمارے ساتھ چل پڑی۔ سرنگ اب اور بھی تاریک اور گہری ہو رہی تھی۔ اچانک ہمیں ایک دروازہ نظر آیا۔ یہ لکڑی کا ایک پرانا دروازہ تھا جس پر کچھ کنندہ تھا۔ یہ دروازہ آخر کہاں جاتا ہے؟ رمضان بڑبڑایا۔ پتہ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ میں نے دروازے کو دھکیلنے کی کوشش کی مگر وہ ہلا نہیں۔ یہ دروازہ خود نہیں کھلے گا، حمیدہ آہستہ سے بولی۔ پھر کیسے کھلے گا؟ رمضان نے غصے سے پوچھا۔ جب وقت آئے گا یہ خود کھلے گا۔ میرے اندر مزید بے چینی بڑھ گئی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ابھی واپس چلتے ہیں اور اگلی رات اس دروازے کو کھولنے کے لیے کوئی اور تدبیر نکالتے ہیں۔ یہ دروازہ ہمارے اور خزانے کے درمیان آخری رکاوٹ ہے، میں نے رمضان سے کہا، مگر میرے دل کے کسی کونے میں حمیدہ کے الفاظ گونج رہے تھے۔ یہ خزانہ تمہیں تباہ کر دے گا۔ کیا واقعی میں کوئی غلطی کرنے جا رہی تھی یا پھر یہ سب محض اتفاق تھا؟ سرنگ کے دہانے پر آ کر میں نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ چراغ کی مدھم روشنی میں لکڑی کا وہ پراسرار دروازہ اب بھی نظر آ رہا تھا۔ وہ دروازہ جو شاید خزانے کے قریب لے جا سکتا تھا یا شاید کسی بڑی آزمائش میں ڈال سکتا تھا۔ رمضان خاموش تھا، مگر میں جانتی تھی کہ اس کے دل میں بھی وہی سوال اٹھ رہے ہیں جو میرے دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ اور حمیدہ، وہ بس مسکرا رہی تھی، جیسے اسے معلوم ہو کہ ہم اب واپسی کے راستے پر نہیں بلکہ ایک ایسے سفر پر نکل چکے ہیں جس کی منزل ہمیں معلوم نہیں۔ اگلی صبح میں معمول کے مطابق صحن میں بیٹھی تھی، مگر میرا دماغ مسلسل خزانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اگر واقعی ہمیں خزانہ مل جائے تو، اگر یہ سب کہانیاں سچ ہوں اور ہم اتنے خوش نصیب نکل آئیں۔ میں نے دل میں حساب لگایا، اتنی دولت سے ہم پورا گاؤں خرید سکتے تھے، رمضان کو کھیتوں میں کام کرنے کی ضرورت نہ رہتی، اور میں گاؤں کی سب سے امیر عورت بن جاتی۔ بس یہی ایک خیال میرے ذہن میں اٹک گیا۔ دوپہر کے وقت میں نے رمضان کو خریدنا شروع کیا۔ رمضان، اگر واقعی خزانہ ہوا تو ہم کیا کریں گے؟ میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ رمضان نے سر اٹھایا۔ ہم گاؤں کے بزرگوں کو بتائیں گے۔ میرے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس تقریباً گرنے والا تھا۔ کیا تم گاؤں والوں کو بتاؤ گے؟ کیوں؟ رمضان نے سنجیدگی سے کہا۔ نسرین، اگر یہ خزانہ واقعی کسی درگاہ یا مسجد سے جڑا ہے تو ہمیں حق نہیں کہ اسے خود رکھیں۔ یہ کسی کی امانت بھی ہو سکتی ہے۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ میں نے بے یقینی سے کہا۔ ہمیں جو موقع ملا ہے اسے گنوانا چاہتے ہو؟ رمضان نے مجھے گھورا۔ لالچ اچھی چیز نہیں نسرین۔ میرے اندر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ رمضان ہچکچا رہا تھا، اور اگر میں نے کوئی چال نہ چلی تو شاید وہ مجھے روکنے کی کوشش کرے گا۔ میرے دماغ میں ایک اور بات بھی چل رہی تھی۔ حمیدہ، یہ عورت سب کچھ جانتی تھی
اور اگر خزانے کے بارے میں گاؤں میں بات پھیل گئی تو وہ سب کو بتا دے گی کہ ہم اس کے پیچھے تھے. ہمیں پہلے اسے قابو میں کرنا ہوگا. رمضان، ہمیں ایک فیصلہ کرنا ہوگا، میں نے سنجیدگی سے کہا. کیا؟ ہم حمیدہ کو مزید سرنگ کے پاس نہیں جانے دیں گے. رمضان نے الجھن سے کہا. مگر وہ کیا کرے گی؟ وہ تو زنجیروں میں بندھی ہے. وہ ہمیں روکتی رہے گی، اور اگر گاؤں والوں کو خبر کر دی تو ہمیں جلدی کرنی ہوگی رمضان. رمضان کچھ دیر سوچتا رہا، مگر وہ اب بھی کشمکش میں تھا. رات کو جب سب سو گئے میں نے خود فیصلہ کر لیا. میں چپکے سے اٹھی اور آہستہ سے حمیدہ کی چرپائی کے قریب گئی. وہ سو رہی تھی. زنجیر معمول کے مطابق اس کے پاؤں میں بندھی تھی. اگر یہ زنجیر اور سخت کر دی جائے تو یہ سرنگ کے قریب جا ہی نہیں سکے گی. میں نے دبے پاؤں رمضان کے اوزاروں میں سے ایک لمبا رسہ اٹھایا اور زنجیر کو مزید سختی سے باندھ دیا تاکہ حمیدہ چلنے کے قابل بھی نہ رہے. حمیدہ نے ہلکی سے حرکت کی، مگر میں جلدی سے پیچھے ہٹ گئی. اب کوئی مجھے نہیں روک سکتا. میرا اگلا قدم تھا، رات کے وقت میں خود سرنگ میں جاؤں گی. میں کسی کے ساتھ خزانہ بانٹنے کے لیے تیار نہیں. میں نے رمضان کو بھی نہیں جگایا. اگر وہ جاگ جاتا تو پھر کوئی نہ کوئی نصیحت شروع کر دیتا. مجھے یقین تھا کہ یہ خزانہ میرا نصیب ہے اور میں کسی کے ساتھ اسے بانٹنا نہیں چاہتی. چاندنی رات میں میں چراغ اٹھا کر آہستہ آہستہ سرنگ کے اندر داخل ہو گئی. اندھیرا، خاموشی اور سرد ہوا، سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے پہلے تھا. مگر جیسے ہی میں دروازے کے قریب پہنچی مجھے لگا جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہو. میں نے جلدی سے مڑ کر دیکھا، کوئی نہیں تھا. مگر میں ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسناہٹ دوڑ گئی. یہ سرنگ تمہیں وہی دے گی جس کی تم حقدار ہو. حمیدہ کی آواز میرے ذہن میں گونجنے لگی، مگر میں ڈرنے والی نہیں تھی. میں نے دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اسے کھولنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی میں نے اسے چھوا ایک زوردار جھٹکا لگا اور چراغ میرے ہاتھ سے گر گیا. اندھیرا چھا گیا. کیا میں پھنس چکی تھی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں. دروازہ معمولی سا ہلا مگر کھلا نہیں. میں نے اسے دوبارہ دھکا دیا مگر وہ اپنی جگہ چوں کا توں تھا. پھر اچانک مجھے لگا جیسے کسی نے میرے کان کے قریب سرگوشی کی ہو. یہ مت کرو نسرین. میں نے جلدی سے پیچھے دیکھا، کوئی نہیں تھا. میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ میں تقریباً بھاگ کھڑی ہوئی. میں نے چراغ کو جلدی سے اٹھایا اور سرنگ کے باہر کی طرف دوڑی. جیسے ہی میں باہر نکلی مجھے لگا جیسے میں نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہو. اگلی صبح جب میں اٹھی تو حمیدہ مجھے دیکھ کر بس مسکرا رہی تھی. تم رات کو کہاں گئی تھی نسرین؟ میری سانس رک گئی. میں کہیں نہیں گئی. میں نے جھوٹ بولا. حمیدہ نے گہری سانس لی اور بولی، تم چاہے جتنا بھی زور لگا لو، جو تمہارا نہیں وہ تمہیں نہیں ملے گا. مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے چانٹا مارا ہو. کیا واقعی یہ خزانہ میرے لیے نہیں تھا یا پھر یہ محض میرا وہم تھا؟ مگر اب پیچھے ہٹنا ممکن نہیں تھا. میں یہ راز جان کر رہوں گی. دن تو جیسے عام ہی گزرا مگر میرے دل میں وہی رات کا خوف بار بار لوٹ آتا. حمیدہ کی آنکھوں میں مجھے ہر بار وہی سوال نظر آتا، کیا پایا تم نے نسرین؟ میرا دل اب بھی ماننے کو تیار نہیں تھا کہ میں غلطی کر رہی تھی. اگر یہ خزانہ میرا نصیب نہیں تھا تو پھر یہ راز میرے سامنے کھلا ہی کیوں؟ اگر میں نے خود رات کو وہ سرگوشی نہ سنی ہوتی تو شاید میں اسے محض ایک اتفاق سمجھ کر بھول جاتا. مگر وہ آواز، وہ جھٹکا، وہ لمحہ جب چراغ میرے ہاتھ سے گرا تھا، وہ سب میرا وہم نہیں ہو سکتا تھا. مجھے ہر حال میں دروازے کے پار جانا تھا. رات کے وقت جب رمضان گھر آیا تو میں نے ہلکی سی چالاکی سے بات شروع کی. رمضان، ہم نے جو راستہ کھولا تھا، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ ہمیں اسے مکمل طور پر کھولنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ رمضان نے میرے چہرے کو غور سے دیکھا. نسرین، مجھے تم پر شک ہو رہا ہے. شک؟ میں نے مصنوعی حیرت سے کہا. ہاں، تم اتنی بے چین کیوں ہو؟ کیا تم نے رات کو کوئی حرکت کی تھی؟ میں اندر سے گھبرا گئی مگر ظاہر کچھ نہ ہونے دیا. میں تو بس یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر واقعی کچھ قیمتی چیز نیچے ہے تو ہم اسے کیوں چھوڑیں؟ رمضان نے گہری سانس لی. یہ سب صحیح نہیں لگ رہا. حمیدہ کی باتیں، حاجی فضل دین کا انتباہ اور وہ قدیم تحریریں، ہم کہیں کسی مصیبت میں نہ پڑ جائیں. یہ سب پرانی کہانی ہے رمضان، میں نے زور دے کر کہا. اگر ہم پیچھے ہٹ گئے تو کوئی اور خزانہ لے نکلے گا. یہ آخری جملہ جیسے جادو کی طرح اثر کر گیا. میں نے دیکھا کہ رمضان کا چہرہ بدلا. میں جانتی تھی کہ وہ بھی اسی لالچ میں تھا جس میں تھی. بس تھوڑا سا اور بہکانے کی ضرورت تھی. اگلی رات ہم دونوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب مزید دیر نہیں کرنی. ہم چراغ اور کچھ ضروری اوزار لے کر سرنگ میں اتر گئے. ہوا آج کچھ زیادہ ہی سرد محسوس ہو رہی تھی.
ایسا لگ رہا تھا جیسے سرنگ ہمیں خبردار کر رہی ہو کہ ہم یہاں نہیں آ سکتے، مگر میں نے ان سب باتوں کو جھٹک دیا۔ چند منٹ کے سفر کے بعد ہم دوبارہ اسی دروازے کے سامنے کھڑے تھے، وہ دروازہ جو ہماری قسمت کا فیصلہ کر سکتا تھا۔ رمضان نے دروازے کو غور سے دیکھا، پھر میری طرف مڑا۔ نسرین، کیا واقعی تم نے اسے چھونے پر جھٹکا محسوس کیا تھا؟ ہاں رمضان، میں نے خود محسوس کیا تھا۔ رمضان نے گہری سانس لی، پھر آہستہ سے دروازے پر ہاتھ رکھا۔ کچھ لمحے گزر گئے، کچھ نہیں ہوا۔ شاید تمہارا وہم تھا۔ رمضان نے دروازے کو دھکیلنے کی کوشش کی، اور پھر اچانک سرنگ میں ایک عجیب سی سرسراہٹ گونجی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف خوفزدہ نظروں سے دیکھا۔ یہ کیا تھا؟ رمضان نے کانپتی آواز میں کہا۔ مجھے لگا جیسے دیواروں کے پیچھے کوئی حرکت کر رہا ہو، جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو۔ یہ سب ہمارا وہم ہے، میں نے خود کو یقین دلایا، مگر میرے ہاتھ سرد پڑنے لگے تھے۔ رمضان نے ہمت کر کے دروازے کو ایک اور دھکا دیا، اور اچانک ایک بھاری آواز کے ساتھ دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ ہم دونوں پیچھے ہٹے۔ چراغ کی روشنی جیسے جیسے آگے بڑھ رہی تھی، ہمیں اندر کا منظر دکھائی دینے لگا۔ اندر ایک اور سرنگ تھی، مگر یہ سرنگ باقی راستے سے زیادہ صاف اور چمکدار تھی، جیسے کسی نے اسے کسی خاص مقصد کے لیے بنایا ہو۔ یہ کہاں جاتا ہے؟ رمضان نے آہستہ سے کہا۔ ہمیں جانا ہوگا، میں نے بے چینی سے کہا۔ نسرین، اگر واقعی یہ کوئی جادوئی خزانہ ہوا تو؟ خزانے جادوئی نہیں ہوتے رمضان، وہ صرف ان کے ہوتے ہیں جو انہیں حاصل کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ ہم دونوں آہستہ آہستہ اندر بڑھنے لگے۔ ہر قدم کے ساتھ میرا جوش بڑھتا جا رہا تھا، مگر ایک عجیب سا خوف بھی میرے اندر جنم لے رہا تھا۔ کیا واقعی میں صحیح کر رہی تھی، یا پھر میں کسی بہت بڑی غلطی کا شکار ہو چکی تھی؟ ہمارے قدم سرنگ کے اندر بڑھتے جا رہے تھے، اور میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کے بعد جو راستہ ہمارے سامنے آیا تھا، وہ سرنگ کے باقی حصے سے بالکل مختلف تھا۔ یہاں کی دیواریں زیادہ صاف تھیں، جیسے انہیں کسی نے بار بار چمکایا ہو۔ فرش پر مٹی کم تھی، اور ہوا میں ایک عجیب سی مہک تھی، جیسے کسی پرانی جگہ کی خوشبو۔ یہ راستہ تمہیں وہی دے گا جس کی تم حقدار ہو۔ حمیدہ کے الفاظ میرے دماغ میں گونج رہے تھے، مگر میں نے انہیں جھٹک دیا۔ میں پیچھے ہٹنے کے لیے یہاں نہیں آئی تھی۔ کیا واقعی ہم خزانے کے قریب تھے؟ رمضان چراغ تھامے آگے بڑھ رہا تھا، اور میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ اچانک اس کے پاؤں کسی چیز سے ٹکرائے۔ ارے! وہ چونک کر پیچھے ہٹا۔ کیا ہوا؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ ہم دونوں نے نیچے جھانک کر دیکھا۔ یہاں ایک اور پتھر کا کتبہ پڑا تھا، جس پر کوئی تحریر لکھی ہوئی تھی۔ یہ وہی پرانی زبان لگتی ہے، رمضان نے سرگوشی کی۔ میں نے کتبے پر ہاتھ پھیرا، اور میری انگلیاں کسی گہری کھدائی والے حروف پر رک گئی۔ جو آزمائش پر پورا اترے وہی منزل پائے۔ یہ الفاظ تھے جو پتھر پر کنندہ تھے۔ میں نے گہری سانس لی۔ یہ جگہ کوئی عام خزانے کی جگہ نہیں لگ رہی رمضان۔ رمضان نے الجھن سے میری طرف دیکھا۔ تو کیا ہم واپس چلے جائیں؟ نہیں، میں نے فوراً کہا۔ اب جب یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو آگے بڑھنا ہی ہوگا۔ ہم نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا، مگر جیسے ہی ہم نے اگلا قدم اٹھایا، پیچھے سے ایک سرسراہٹ سنائی دی۔ ہم دونوں فوراً پلٹے۔ سرنگ کے دہانے پر کچھ فاصلے پر ایک سایہ کھڑا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کون ہے وہاں؟ رمضان نے لرزتی آواز میں کہا۔ چراغ کی مدھم روشنی میں سائے کا چہرہ صاف ہوا، اور میرا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یہ حمیدہ تھی۔ وہ ہمارے پیچھے کھڑی ہمیں دیکھ رہی تھی، جیسے وہ جانتی تھی کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے حیرت اور غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پوچھا۔ حمیدہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ اس کی آنکھوں میں وہی عجیب سی روشنی تھی، جیسے وہ سب کچھ پہلے سے جانتی ہو۔ میں نے کہا تھا نا، یہ آزمائش ہے، وہ بولی۔ یہ خزانہ کہاں ہے حمیدہ؟ رمضان نے جلدی سے پوچھا۔ حمیدہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی۔ یہ تمہیں خود ڈھونڈنا ہوگا، مگر یاد رکھنا، ہر دروازہ تمہیں خزانے تک نہیں لے جائے گا۔ میں تیزی سے بولی۔ یہ سب فلسفیانہ باتیں بند کرو حمیدہ، اگر تمہیں کچھ معلوم ہے تو صاف صاف بتاؤ۔ حمیدہ نے آہستہ سے کتبے پر ہاتھ پھیرا۔ یہاں کچھ لکھا ہے، مگر تم میں سے کوئی اسے نہیں سمجھ سکتا۔ تو پھر؟ رمضان نے پوچھا۔ ہمیں کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جو پرانی تحریریں پڑھ سکے۔ حاجی فضل الدین کی ضرورت۔ یہ نام سنتے ہی میں اور رمضان ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ حاجی فضل الدین کو ایک بار پھر مدد کے لیے بلانا پڑے گا۔ ہمیں واپس جا کر حاجی صاحب کو بلانا ہوگا۔ میں نے گہری سانس لی۔
رمضان نے اس بات میں سر ہلایا۔ شاید وہ ہمیں بتا سکیں کہ یہاں واقعی کوئی خزانہ ہے یا نہیں۔ ہم تینوں سرنگ سے واپس نکلے۔ جیسے ہی ہم باہر آئے ہوا ایک دم مختلف محسوس ہوئی، جیسے اندر کی ہوا اور باہر کی دنیا میں فرق تھا۔ نسرین، اگر حاجی صاحب نے ہمیں منع کر دیا تو؟ رمضان نے آہستہ سے کہا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور مضبوط لہجے میں کہا، پھر بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کہانی اب ایک نئے موڑ پر تھی۔ کیا حاجی فضل الدین ہمیں اس سرنگ کے بارے میں مزید کچھ بتا سکیں گے، یا پھر ہم ایک ایسی حقیقت کے قریب جا رہے تھے جس کے لیے ہم تیار نہیں تھے؟ حاجی فضل الدین کو بلانے کا فیصلہ آسان تھا، مگر مجھے خدشہ تھا کہ وہ ہمیں روکنے کی کوشش کریں گے۔ اگر انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ سرنگ خزانے کی نہیں بلکہ کسی اور مقصد کے لیے تھی، تو رمضان کا ارادہ متزلزل ہو سکتا تھا، اور میں یہ ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ میری نظریں حمیدہ پر گئیں جو ہمیشہ کی طرح خاموشی سے بیٹھی ہمیں دیکھ رہی تھی، جیسے اسے معلوم ہو کہ ہم کس موڑ پر کھڑے ہیں۔ یہ خزانہ تمہیں وہی دے گا جس کے تم حقدار ہو۔ حمیدہ کے یہ الفاظ میرے دماغ میں بار بار گونج رہے تھے، مگر میں انہیں نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہم گاؤں کے سب سے بزرگ اور علم والے شخص حاجی فضل الدین کے پاس پہنچے۔ وہ پرانی تحریریں پڑھنے کی صلاحیت رکھتے تھے اور پرانی کہانیوں کے بارے میں کافی جانتے تھے۔ حاجی صاحب، ہمیں آپ کی مدد چاہیے، رمضان نے سیدھا مدعا بیان کیا۔ حاجی فضل الدین نے اپنی سفید داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور ہماری طرف غور سے دیکھا۔ کیا ہوا رمضان؟ رمضان نے مختلف الفاظ میں سرنگ اور وہاں ملنے والے کتبے کے بارے میں بتایا۔ جیسے جیسے وہ بات کرتا جا رہا تھا، حاجی فضل الدین کا چہرہ سخت ہوتا جا رہا تھا۔ وہاں ایک تحریر لکھی ہوئی ہے حاجی صاحب، ہمیں نہیں معلوم کہ اس میں کیا لکھا ہے، میں نے جلدی سے کہا۔ حاجی فضل الدین گہری سوچ میں پڑ گئے، پھر انہوں نے سر اٹھایا اور آہستہ سے کہا، یہ تحریر اگر واقعی پرانی ہے تو ہو سکتا ہے یہ ہمیں کسی آزمائش کے بارے میں خبردار کر رہی ہو۔ کیا تم لوگ واقعی سمجھتے ہو کہ یہ خزانے کا راستہ ہے؟ ہاں حاجی صاحب، میں نے جوش سے کہا، ہم نے خود دیکھا ہے کہ وہ سرنگ باقی جگہوں سے مختلف ہے۔ حاجی فضل الدین نے گہری سانس لی۔ مجھے وہاں لے چلو۔ ہم سب چراغ لے کر سرنگ میں واپس پہنچے۔ حاجی فضل الدین نے غور سے دیواروں کا جائزہ لیا، پھر کتبے پر جھک کر بیٹھ گئے۔ وہ انگلیوں سے اس پر لکھے الفاظ کو چھونے لگے، جیسے انہیں محسوس کر کے پڑھ رہے ہوں۔ چند لمحوں کے بعد انہوں نے سر اٹھایا اور ان کی آنکھوں میں تشویش تھی۔ یہاں جو لکھا ہے وہ خطرناک بات ہے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیا لکھا ہے حاجی صاحب؟ رمضان نے جلدی سے پوچھا۔ حاجی فضل الدین نے آہستہ سے پڑھنا شروع کیا۔ یہ خزانہ صرف اس کے لیے ہے جو لالچ سے پاک ہو، جو حقدار نہیں وہ برباد ہو جائے گا۔ میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑنے لگے۔ یہ سب کس سے کہانی ہے حاجی صاحب؟ میں نے جلدی سے کہا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ حاجی فضل الدین نے میری طرف دیکھا اور ان کی نظریں جیسے میرے دل کی گہرائی میں اتر گئیں۔ نسرین بیٹی، بعض کہانیاں حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں۔ اگر یہ خزانہ واقعی صدیوں سے محفوظ ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ضرور ہے، لیکن ہمیں یہ خزانہ چاہیے، میں نے زور دے کر کہا۔ تو پھر آزمائش کے لیے تیار رہو، حاجی فضل الدین نے سنجیدگی سے کہا۔ حمیدہ، جو خاموشی سے کھڑی سب سن رہی تھی، اچانک آگے بڑھے۔ میں جا سکتی ہوں۔ ہم سب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا؟ رمضان نے حیرانی سے پوچھا۔ یہ تحریر کہتی ہے کہ خزانہ صرف نیک دل کو ملے گا۔ اگر واقعی یہ سچ ہے تو مجھے جانا چاہیے۔ یہ بکواس ہے، میں نے فوراً کہا۔ یہ خزانہ ہمارا ہے حمیدہ، پھر دیکھتے ہیں نسرین، حمیدہ نے مسکرا کر کہا۔ مجھے اس کے مسکراہٹ سے شدید بے چینی ہونے لگی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ واقعی یہ خزانہ اس کے لیے مقدر ہو۔ مجھے یہ ہونے نہیں دینا تھا۔ حاجی فضل الدین نے آخرکار فیصلہ دیا۔ اگر تم لوگ واقعی خزانے کے پیچھے جانا چاہتے ہو تو آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ جو سب سے پہلے سرنگ کے اندر جائے گا وہی خزانے کا حقدار ہوگا۔ حمیدہ کی آنکھوں میں ایک عزم نظر آیا اور میرے اندر ایک خطرناک سوچ نے جنم لیا۔ مجھے ہر قیمت پر اس خزانے کو حمیدہ سے پہلے حاصل کرنا ہوگا۔ کیا میں اپنے لالچ میں بہت آگے جا رہی تھی؟ یہ فیصلہ میری تقدیر بدل سکتا تھا۔ اب کوئی پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ حاجی فضل الدین نے واضح کر دیا تھا کہ خزانے کے لیے ہمیں آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ حمیدہ تیار تھی، رمضان بے چین تھا اور میں بس ایک ہی چیز چاہتی تھی، یہ خزانہ میرا ہو۔ میں نے خود کو بار بار یقین دلایا کہ یہ صرف کہانیاں ہیں۔ حاجی صاحب کے انتباہ، دیواروں پر بنی تصویریں اور وہ تحریر، یہ سب محض اتفاق ہو سکتے تھے، مگر ایک خوف تھا جو کہیں نہ کہیں میرے دل کے کسی کونے میں سرایت کر چکا تھا۔ جو حقدار نہیں وہ برباد ہو جائے گا،
یہ جملہ بار بار میرے ذہن میں گونج رہا تھا مگر میں نے اسے جھٹک دیا۔ فیصلہ، کون جائے گا اندر؟ سرنگ کے دہانے پر ہم تینوں کھڑے تھے۔ رمضان میرے برابر تھا، حمیدہ ہماری طرف دیکھ رہی تھی اور حاجی فضل دین چراغ کی روشنی میں ہمیں غور سے دیکھ رہے تھے۔ فیصلہ ہو چکا ہے، جو سب سے پہلے اندر جائے گا وہی خزانے کا حقدار ہوگا، حاجی صاحب نے کہا۔ میں جاؤں گی، میں نے جلدی سے کہا، اس سے پہلے کہ حمیدہ کوئی حرکت کر۔ نسرین رکو، رمضان نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر میں سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ دروازہ کھل گیا۔ جیسے ہی میں سرنگ میں اتری ہوا کا دباؤ بدلنے لگا، ماحول بوجھل ہو گیا اور مجھے لگا جیسے مجھے کوئی روکنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر میں آگے بڑھتی رہی۔ حمیدہ اور رمضان میرے پیچھے آ رہے تھے اور جیسے ہم دروازے کے قریب پہنچے ایک زوردار آواز کے ساتھ وہ خود بخود کھل گیا۔ میرے دل کی دھڑکن جیسے رکنے لگی۔ یہ ممکن نہیں تھا، یہ دروازہ کھولنے کے لیے ہم نے کتنی کوشش کی تھی مگر اب وہ خود ہی کھل گیا تھا۔ یہ کیا اشارہ تھا؟ خزانہ نظر آ گیا۔ جیسے ہی ہم دروازے کے پار داخل ہوئے چراغ کی روشنی میں ہمیں ایک چمکتا ہوا صندوق نظر آیا۔ وہ حقیقت میں وہاں تھا۔ میری سانس تیز ہونے لگی۔ رمضان حیرت سے سانس روکے کھڑا تھا اور حمیدہ خاموشی سے صندوق کو دیکھ رہی تھی، جیسے وہ جانتی ہو کہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ رہا خزانہ، میں تقریباً چیخی۔ میں نے آگے بڑھ کر صندوق کو چھونے کی کوشش کی اور جیسے میں نے اسے ہاتھ لگایا اچانک سرنگ میں ایک زوردار جھٹکا محسوس ہوا۔ سرنگ لرزنے لگے، دیواروں سے مٹی گرنے لگی، جیسے پوری سرنگ لرز رہی ہو۔ رمضان نے میرا بازو پکڑ لیا۔ نسرین، کچھ غلط ہو رہا ہے۔ نہیں، یہ سب اتفاق ہے، میں نے چیخ کر کہا۔ میں نے جلدی سے صندوق کا ڈھکن کھولنے کی کوشش کی مگر جیسے ہی میں نے اسے کھولا اندر سے ایک تیز روشنی نکلی اور میرے ہاتھ جلنے لگے۔ آہ! میں چیخ کر پیچھے ہٹی۔ میرے ہاتھ جھلسنے لگے تھے جیسے میں نے کسی آگ کو چھو لیا ہو۔ حمیدہ کی جیت۔ حمیدہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک سکون تھا جو مجھ میں نہیں تھا۔ میں نے کہا تھا نسرین، یہ خزانہ ہر کسی کے لیے نہیں۔ جیسے حمیدہ نے صندوق کی طرف ہاتھ بڑھایا لرزش رک گئی، دیواریں پرسکون ہو گئی اور وہ صندوق جو مجھے جلا رہا تھا بالکل نارمل لگنے لگا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ سچائی کا انکشاف۔ حاجی فضل دین آہستہ آہستہ اندر آئے اور حمیدہ کی طرف دیکھا۔ یہ آزمائش تھی، صرف وہی خزانے کو چھو سکتا تھا جو لالچ سے پاک ہو۔ نہیں، میں نے چیخ کر کہا، یہ میرا تھا، میں نے اسے تلاش کیا تھا۔ حاجی فضل دین نے افسوس سے میری طرف دیکھا۔ نسرین، تم نے اپنی لالچ میں سب کچھ کھو دیا۔ رمضان خاموش تھا، اس کے چہرے پر غصہ یا مایوسی نہیں تھی، بس افسوس تھا۔ یہ خزانہ تمہیں کبھی نہیں مل سکتا تھا نسرین، کیونکہ تم نے ہمیشہ اپنی ذات کے بارے میں سوچا، دوسروں کے بارے میں نہیں۔ حاجی فضل دین کی آواز نرم تھی مگر ان کے الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح لگ رہے تھے۔ انجام، خزانے کی اصل وارث۔ حمیدہ نے صندوق کھولا اور اندر سے سونے کے سکے، قیمتی پتھر اور پرانے کتابیں نکلی۔ یہ سب گاؤں کے لیے تھا، حاجی فضل دین بولی۔ حمیدہ نے خاموشی سے سر ہلا۔ یہ خزانہ اب مسجد اور غریبوں کی بھلائی کے لیے استعمال ہوگا۔ اور تب مجھے احساس ہوا میں نے سب کچھ کھو دیا تھا۔ حمیدہ جسے میں ہمیشہ پاگل سمجھتی تھی وہی اصل میں سب سے زیادہ سمجھدار نکلی۔ وہ جو دعائیں کرتی تھی جسے میں بیکار سمجھتی تھی وہی اس آزمائش میں کامیاب ہوئی، اور میں اپنی لالچ میں خود کو برباد کر چکی تھی۔ جو حقدار نہیں وہ برباد ہو جائے گا۔ یہ تحریر سچ تھی، یہ خزانہ کبھی میرے لیے تھا ہی نہیں۔ خاتمہ، حمیدہ گاؤں کی عزت بن گئی۔ رمضان نے مجھے معاف کر دیا مگر میری زندگی بدل چکی تھی۔ میں نے اپنی لالچ کے باعث وہ سب کھو دیا تھا جو میرے پاس تھا۔ یہ کہانی صرف خزانے کی نہیں تھی بلکہ نصیب اور آزمائش کی تھی، اور میں آزمائش میں ناکام ہو چکی تھی۔ ختم شد۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔